بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ جاری تھا۔ اب تک کا خلاصہ یہ کہ بدکار قوم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خوبرو نوجوانوں کی شکل میں فرشتے بھیجے ہیں۔ قوم ہم جنس پرستی جیسے کبھی فعل میں مبتلا ہے۔ جب یہ فرشتے آئے ہیں خوبرو نوجوانوں کی صورت میں تو قوم لوط علیہ السلام سے ان نوجوانوں کو حوالے کرنے کا مطالبہ کر رہی ہے۔ لوط علیہ السلام انکار کر رہے ہیں، لیکن اب یہ سب کچھ جاری تھا کہ اتنے میں وہ مہمان جو کہ اصل میں فرشتے تھے وہ خود ہی لوط علیہ السلام کے گھر سے باہر نکل آئے۔ تو اب گویا منظرنامہ یہ ہے کہ وہ فرشتے جن کو یہ مہمان سمجھ رہے ہیں اور وہ بدکار قوم آمنے سامنے ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں ایک نفس لوامہ رکھا ہے، ملامت کرنے والا نفس، کہ انسان کوئی برا کام کرے اور اس سے یعنی انسان کو ہوتا ہے کہ اگر کچھ کر بھی رہا ہے تو کم از کم اس سے کوئی دیکھ نہ رہا ہو، کوشش کرتا ہے مخفی رہے وہ بات، تو اس کا اپنا نفس اسے ملامت کرتا ہے۔ سب اس تجربے سے گزرتے ہیں۔ اس قوم کا عجیب معاملہ تھا، اس قوم کا یعنی گویا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کی بدکاریوں نے ان کی فطرت ہی مسخ کر دی تھی کہ برائی پر نادم ہونے کے بجائے ان میں برائی کا جذبہ اتنا بڑھ گیا تھا کہ گویا بدکاری کرنے کے لیے ایک وارفتگی چھا جائے۔ کل ایک آیت کا خلاصہ عرض کیا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ وہ جس کا خلاصہ تھا کہ بدمست تھے، وہ بدہوش تھے وہ۔ تو بہرحال اب یہاں سے آگے سنیے، ادھر لوط علیہ السلام ہے، ان کی رہائش گاہ، ان کا مکان جہاں وہ رہتے ہیں، یہ فرشتے باہر آ گئے، فرشتے خوبرو نوجوانوں کی صورت میں ہیں، قوم کے بدکار لوگ یہاں ہیں۔ اب کیا ہو رہا ہے، یکبار کی قوم نے دیکھا کہ وہ جو چاہ رہے تھے وہ تو ہو گیا، مہمان تو خود باہر آ گئے۔ یکبار کی قوم نے مہمانوں کو دیکھا اور مہمانوں نے قوم کی طرف نظر ڈالی۔ اب ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ اس انداز کا عذاب آیا، یعنی اس فعل کو اتنا زیادہ قبیح جانا رب کائنات نے کہ اس انداز کا عذاب آیا جو اس سے پہلے کسی پر نہیں آیا تھا۔ اور وہ کیا تھا یہ سنیے گا۔ قوم نے مہمانوں کی طرف دیکھا، مہمانوں نے قوم کی طرف آنکھیں گاڑی، اور ابھی مہمانوں نے قوم کی طرف آنکھیں کیا گاڑی تھی کہ اچانک ہر آنکھ دھندلانا شروع ہو گئی۔ اب یہ ابتدا ہو رہی ہے معاملے کی کہ وہ قوم جو کہ ابھی بدمست ہے، مدہوش ہے، نشے میں ہے ہر طرز کے، وہ مہمانوں کو دیکھ رہی ہے اور ان کی آنکھیں دھندلانا شروع ہو گئی۔ پھر یکا یک کیا ہوا، یہ تو اپنی مستی میں تھے، مہمانوں کی طرف بڑھنے والے ہاتھ ان کی اپنی آنکھوں کی طرف لوٹنے لگے۔ یہ جو نعرے لگانے والے لوگ تھے، نعرے لگانے والی زبانیں تھیں جو کہہ رہے تھے کہ ہمارے حوالے کرو، آنکھوں کے دھندلانے کے سبب وہی نعرے اب چیخو پکار میں بدل گئے۔ چونکہ آپ سوچیں نا اچانک ہمارے ساتھ کوئی ایسا ہو کہ میں ایک لمحے کے لیے کچھ نظر ہی آنا بند ہو جائے، وہ ہاتھ جو ہم اٹھا رہے ہو اپنی طرف بڑھ رہے ہو تو انسان کیا کرے گا؟ اللہ اکبر۔ وہ نعرے چیخوں میں بدل گئے۔ بھائی چیخیں کیا تھی؟ ہر انسان دوسرے سے چیخ چیخ کر گویا پوچھ رہا تھا اپنی زبان میں کہ مجھے تو کچھ نظر نہیں آ رہا، کیا تمہیں کچھ نظر آ رہا ہے؟ اور اگلا انسان بھی اس کے جواب دے رہا تھا کہ مجھے بھی کچھ سجھائی نہیں دے رہا، کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ تو گویا آسمان نے کبھی ایسا منظر نہیں دیکھا تھا کہ یک لخت ایک سیکنڈ میں شہر کا شہر اندھا ہو جائے۔ شہر اندھا ہو گیا ایک لمحے میں۔ اب ممکن ہے کہ شاید اب اس قوم کے لوگ حقیقت حال جان گئے ہوں، شاید اب ان کو وہ ساری وعیدیں یاد آئی ہوں جو لوط علیہ السلام نے انہیں دی تھی کہ دیکھو ایک اللہ کو مانو گے تو بچ جاؤ گے، دیکھو حرام کاری چھوڑ دو گے تو بچ جاؤ گے، محفلوں میں بدکاریاں نہیں کرو گے تو بچ جاؤ گے، اپنی فطرت کو مسخ نہیں کرو گے تو بچ جاؤ گے۔ لیکن اب وقت گزر چکا تھا، عذاب آ چکا تھا، بلکہ میں اپنے جملے کو ٹھیک کر لوں، نہیں، عذاب کی ابھی صرف ابتدا ہے۔ یہ عذاب نہیں تھا کہ آنکھیں اندھی ہو گئیں اور بڑھنے والے ہاتھ اپنی آنکھوں کی طرف بڑھ گئے اور نعرے چیخوں میں بدل گئے، نہیں، یہ عذاب کا آغاز تھا۔ اور کمال یہ تھا کہ وہ دیکھ رہے تھے کہ عذاب کا آغاز ہو گیا ہے، اس کو اگر وہ عذاب نہ بھی سمجھ رہے ہو تو یہ تو سمجھ میں آ رہا تھا نا کہ ایک مصیبت کا آغاز ہو گیا ہے۔ لیکن جب انسان پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو پہلا کام وہ کیا کرتا ہے؟ اس مصیبت والی جگہ سے بھاگتا ہے۔ ان سے اللہ تعالیٰ نے وہ آنکھیں بھی لے لی تھی کہ جس کی وجہ سے وہ اس مصیبت سے بھاگ سکتے۔ تو عذاب کا آغاز ہوا تھا اور عذاب سے بچنے کے لیے جو بنیادی چیز چاہیے تھی اس سے سب محروم ہو گئے تھے، تو بچ بھی نہیں سکتے تھے۔ یعنی آپ اس منظر کو ذہن میں لائیں کہ جب شہر میں سب اندھے ہو گئے، سب اندھے ہو گئے، تو اب جو گھر میں ہیں، جو لوگ باہر ہیں وہ تو باہر ہیں، یہی لوط علیہ السلام اور ان کے مہمانوں کے آمنے سامنے، جو کچھ لوگ گھر میں ہیں وہ باہر نہیں نکل سکتے، جو باہر ہیں وہ گھروں کو نہیں جا سکتے۔
ہر فرد ایک دوسرے سے ٹکرا رہا ہے. کوئی چلتا ہے تو سامنے دیوار آ جاتی ہے, آتی ہوئی دیوار کو محسوس کر کے مڑتا ہے تو کسی گڑھے میں گر جاتا ہے. لیکن گڑھے سے نکالے گا کون؟ اس لیے کہ جس کو نکالنے کے لیے وہ پکارتے وہ خود اندھا ہو چکا ہے. تو یعنی عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بینائی سے محروم ہو تو اس کو ساتھ والا سہارا دے دیتا ہے. یہاں پہ سہارا کون دے گا؟ چونکہ ساتھ والا تو خود اندھا ہو گیا ہے. کل تک صرف ان کے دل اندھے تھے, کل تک دماغ اندھے تھے, اب آنکھیں اندھی ہو گئی تھی. اللہ اکبر. اب فرشتوں نے لوط علیہ السلام کو حکم دیا. لوط علیہ السلام سے کہا فرشتوں نے کہ اللہ نے حکم دیا ہے آپ کی بیٹیاں اور آپ کی زوجہ, آپ ان سب کو لے کر صبح طلوع ہونے سے پہلے پہلے شہر سے نکل جائیے. چونکہ اب یہ طے ہو گیا ہے کہ جس لمحے آپ اس شہر کی حدود سے نکلیں گے ان پر باقاعدہ عذاب شروع ہو جائے گا. ابھی تک عذاب آیا نہیں ہے. بس لوط علیہ السلام سے کہا کہ آپ اہل خانہ کو لے کر بس یہاں سے جائیے, اس شہر سے اب نکل جائیے. آپ نے اپنی حجت تمام کر لی, آپ نے اپنا کام کر دیا, آپ نے نصیحتیں کر دی. اور میں سوچتا ہوں کہ انبیاء علیہ السلام کا بھی کیا حوصلہ تھا. نوح علیہ السلام کی عمر کے بارے میں قرآن مجید نے کہا کہ 950 سال اور اس کے بعد گنتی کے لوگ تھے. یعنی کتنی پیشنس. یہاں لوط علیہ السلام کتنی پیشنس کے ساتھ مسلسل تبلیغ کرتے رہے, کوئی نہیں مانا. تو اب اللہ نے کہا بس آپ جائیے, اب عذاب آئے گا. لیکن یہ عذاب ایسا ہوگا, یہ بھی ساتھ نے کہا کہ یہ عذاب جب ہو رہا ہوگا تو ایسا ہوگا کہ اگر کسی نے اس عذاب پر نظر بھی کی تو وہ خود بھی عذاب کا شکار ہو جائے گا. اس عذاب پر نظر بھی نہیں کرنی ہے, وہ خود بھی عذاب کا شکار ہو جائے گا. تو یعنی لوط علیہ السلام کو بھی کہا گیا کہ آپ بھی جب جا رہے ہو, آپ کی بیٹیاں اور آپ کی زوجہ کوئی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھے. آپ مطلب کچھ بھی ہو جائے, چاہے آپ کو زلزلے کی آوازیں محسوس ہو, آپ کو لوگوں کی آہو بکا کی آوازیں محسوس ہو, یا چاہے آپ کو آسمان سے پتھروں کا برسنا سنائی دے, پیچھے نہیں دیکھنا. لوط علیہ السلام نے گھر والوں کو لیا اور شہر سے چل دیے. لوط علیہ السلام روانہ ہوئے. یہاں لوط علیہ السلام روانہ ہو رہے ہیں, وہاں عذاب کا باقاعدہ آغاز ہو رہا ہے. لوط علیہ السلام شہر کی حدود سے نکل رہے ہیں. یہاں شہر کی زمین میں ایک راشا, ایک زلزلہ آنا شروع ہو گیا ہے. لوط علیہ السلام شہر کی حدود سے نکل گئے ہیں, زمین ہلنا شروع ہو گئی ہے. زمین ہلنا شروع ہوئی. یہ آپ کو یاد ہے نا کہ پاکستان کے ایک علاقے کے, ایک شہر کے کچھ حصے میں ذرا سا زلزلہ آیا تھا تو حال یہ تھا کہ وہاں جو دوست ہمارے رپورٹنگ وغیرہ کے لیے گئے, انہوں نے کہا کہ اس علاقے میں جہاں زلزلہ آیا تھا کئی ہفتوں تک جانا اس لیے مشکل تھا کہ باقی چیزیں تو ٹھیک ہو گئی تھی, انسانی گوشت کی اتنی بو تھی, چونکہ پورا اسکول گر گیا کہ وہاں جانا مشکل ہو رہا تھا. انسانی گوشت کا یہ عالم تھا. یا مطلب عجیب و غریب واقعات. تو وہ ایک ملک کے, ایک صوبے کے یا ایک علاقے کے ایک حصے کی بات ہے یہ. یہاں پورے کا پورا شہر ہلنا شروع ہو گیا. زمین ہلی, اور زمین اس درجہ ہلی کہ گویا اندر کی زمین باہر آ گئی, باہر کی زمین اندر چلی گئی. یعنی کیا مطلب؟ مکانات کی چھتیں جو سایہ فراہم کرتی ہیں, مکانات کی چھتیں جو تحفظ دیتی ہیں, وہ چھتیں فرش بن گئی, چھتیں فرش بن گئی. اور ابھی یہ قیامت ختم نہیں ہوئی تھی, ابھی یہ سب کچھ چل رہا تھا, ابھی چھتیں فرش بن گئی تھی, ابھی فرش ہل رہا تھا کہ آسمان سے پتھروں کی بارش ہونا شروع ہوئی. تو ایک ہی وقت میں سب کچھ ہو رہا ہے. نہ جانے وہ شہاب ثاقب تھے جو اللہ نے آسمان سے براہ راست اسی قوم پر بھیجے تھے, اس لیے کہ ایک عجیب معاملہ تھا. جو پتھر آسمان سے برس رہے تھے ان میں سے ایک ایک پتھر پر نشان تھا کہ وہ پتھر کس کی موت کا باعث بنے گا. تو ہر پتھر اسی شخص پر جا کر لگتا. اب لوگ گرتے جا رہے ہیں, لوگ چیختے جا رہے ہیں, لوگ مرتے جا رہے ہیں, یہاں تک کہ اب چیخ و پکار حد سے زیادہ بڑھ گئی. لوط علیہ السلام جا رہے ہیں اپنی زوجہ کے ساتھ, اپنی صاحبزادیوں کے ساتھ. یہاں ایک اور واقعہ ہوا. لوط علیہ السلام کی زوجہ نے, انہوں نے وہ جو حکم دیا گیا تھا, بظاہر اس حکم کی خلاف ورزی ہوئی, حکم کی سرتابی ہوئی. لوط علیہ السلام کی زوجہ نے حکم کے خلاف اپنی قوم کی طرف مڑ کر دیکھ لیا. اور روایات کے مطابق, چونکہ پہلے کہا گیا تھا کہ مڑ کر نہیں دیکھنا ہے, اسی لمحے لوط علیہ السلام کی زوجہ بھی جو کہ اس قافلے میں ان کے ساتھ تھی, نمک میں بدل گئی یا پتھر میں بدل گئی اسی لمحے. آج بھی اس مقام پر ایک عورت نما چٹان موجود ہے جس کے بارے میں روایات میں یہی آتا ہے کہ وہ غوث ممکن ہے کہ ان کا مجسمہ ہو. تو بس قرآن مجید نے فرمایا سورہ حج میں کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی, معاف کیجیے گا, دل اندھے ہو جاتے ہیں.
جو انسانوں کے سینوں میں ہوتے ہیں. تو بس لوط علیہ السلام کی قوم کی یہ داستان یہاں پر اختتام پذیر ہوئی. بس جاتے جاتے یہ جملہ کہ یہ میں بھی جانتا ہوں، یہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ قوم جن گناہوں کی وجہ سے یا جس گناہ کی وجہ سے برباد ہوئی، آج دنیا میں نہ صرف یہ کہ یہ گناہ رائج ہے، یہ تو ہے ہی، بلکہ بہت سارے علاقے ہیں آپ سب جانتے ہیں کہ جہاں پر باقاعدہ اس کو قانونی شکل دے کر اس کو اسٹیٹ لیول پر، پارلیمنٹ کے لیول پر اس کے قوانین بنائے گئے ہیں اور اس کو باقاعدہ اسٹیٹ لیول پر لیگل قرار دے دیا گیا ہے. اب نہیں معلوم کس پر عذاب آئے گا یا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عذاب پہ، وہ اللہ جانے اور اللہ کی بات جانے، لیکن اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام تر گناہان کبیرہ سے اور گناہان صغیرہ سے محفوظ رکھے انشاءاللہ. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. رحمتوں اور برکتوں کے اس مہینے میں بانٹیے خوشیاں اپنوں کے ساتھ. سہولت بازار لایا رمضان اسپیشل ڈیلز، افطار واؤچرز اور بے شمار گفٹس. آرڈر کرنے کے لیے ابھی لاگ آن کیجیے www.sahulatbazaar.com پہ اور مزید معلومات کے لیے +92 322 7335 749 پر ہمیں واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں.